الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ میں تشریع احکام کے ساتھ نبوت و رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی رب کریم نے دی۔ یہاں سے تیسرے پارے کے شروع میں ان خصوصیات کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ نمبر 1، کسی نبی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بغیر واسطہ کے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی نبی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام علو مرتبے کے باوجود، بلندی مرتبے کے باوجود فضیلت و شرافت میں ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض انبیاء کرام کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آقا علیہ السلام کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور فرق مراتب کے بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی ہے جو 50 کلموں اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں آیت الکرسی کے اندر 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اس کا ذکر بھی ہے۔ اور وہ واقعہ بھی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھا دیا جائے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل کے اندر ایک تباہ شدہ بستی کے بارے میں خیال پیدا ہوا، نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے ان سرکشوں کے واقعے میں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رویت کا مطالبہ کیا تھا، دیدار کا مطالبہ کیا تھا۔ نمبر 3، اس قوم کے واقعے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ نمبر 4، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں۔ یہ 5 واقعے سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے جن کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر تھا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ، دین اسلام، انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ
اخوت، محبت، فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی قرآن کریم نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کے آداب بتائے گئے۔ اخلاص کی بنا پر صدقہ کرنا، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ایک ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص بھی ہے جو صرف دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اسے دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والے کو اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پہ بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی ہے کہ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 264 کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ صدقہ خیرات کی شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقے خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ آیت نمبر 263 میں یہی بات بیان کی گئی۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا، اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی بھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ آیت نمبر 267 کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ اور تیسرا حکم یہ دیا گیا، اگر تم صدقے کو علانیہ کرو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو صدقہ دے دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 271 میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا کا مسئلہ بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیطان کے اثرات کی وجہ سے خبتی بن گیا ہو اور دیوانہ بن گیا ہو۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن قبر سے وہ یوں ہی کھڑا ہوگا سود خور۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن کریم میں نہیں آئی۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 278 اور 279 کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے صدقے کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد ربا اور سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا، سود، یہ دو متضاد نظام ہیں، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں، سود میں بخل، گندگی، خود غرضی اور کنجوسی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل مال سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے، سود سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی اور معاشی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی دبی زبان سے اس کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔
रिबा की हुर्मत के बयान करने के बाद दैन, कर्जा, तिजारत, बाहमी लेन देन और रहन के अहकाम भी बयान किए गए हैं। ये अहकाम जिस आयत करीमा में बयान किए गए हैं वो कुरान करीम में सबसे तवील और सबसे लंबी आयत है, आयत नंबर 282, जिससे साबित होता है कि कुरान करीम माली मामलात को किस कदर अहमियत देता है और ये कि इस्लाम दीन और दुनिया, इबादत और तिजारत, जिस्म और रूह सबको साथ लेकर चलता है। इस आयत करीमा में जो अहकाम दिए गए हैं वो ये हैं, नंबर 1, उधार के सारे मामलात में तहरीरी दस्तावेज तैयार कर लेनी चाहिए। नंबर 2, जब उधार का मामला किया जाए उसकी मियाद मुकर्रर कर ली जाए, मियाद भी ऐसी मुकर्रर की जाए जिसके अंदर कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, दौरान सफर अगर दस्तावेज की तैयारी मुमकिन न हो तो रहन रख कर भी कर्ज लिया जा सकता है। नंबर 4, दस्त तिजारत की सूरत में तहरीर की और लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि सूरह बकरा में नमाज, ज़कात, हज, रोजा, जिहाद, सदका, रिबा, निकाह, तलाक, इद्दत जैसे मुतअद्दिद शरई अहकाम बयान हुए हैं। इसलिए इस सूरत के इख्तिताम पे ये वजाहत कर दी गई कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालते ही नहीं है। आयत नंबर 285 में इसी बात को बयान किया गया। यूं ही सूरत का इख्तिताम एक जामे तरीन दुआ पे किया गया जिसमें मुसलमानों को सिखाया गया कि वो बारगाह इलाही में यूं दरखास्त करें। आयत नंबर 286 है कि ऐ अल्लाह, अगर अहकाम की तामील में हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। जब तक मुसलमान अहकाम इलाहिया पर इस्तिताअत के मुताबिक अमल करने के साथ गलतियों और कोताहियों पर इस्तिगफार करते रहेंगे, नीज वो अल्लाह ताला से दुआ और इल्तिजा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह यहूद जैसे अंजाम बद से भी बचे रहेंगे। इसके बाद सूरह आले इमरान है, तीसरे पारे के 8 रकू तो सूरह बकरा के अंदर आ गए। अब 9वें रकू से सूरह आले इमरान शुरू हो रही है। यह सूरह आले इमरान बिल इत्तिफाक मदनी सूरत है। सूरह आले इमरान में 20 रकू हैं और 200 आयतें हैं। चूंकि इस सूरत में हजरत इमरान के खानदान का वाकया बयान किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा गया। आयत नंबर 33 से लेकर 37 तक इस सूरत की फजीलत के बारे में सही मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि 2 रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो। इन दोनों सूरतों में हद दर्जा मुनासबत पाई जाती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को ज़हरावैन यानी 2 रोशन चीजें या शम्सो कमर करार दिया है। इससे भी इन दोनों सूरतों की मुनासबत जाहिर होती है। इसके अलावा इन दोनों सूरतों में अहले किताब से खिताब है। सूरह बकरा में ज्यादातर रूए सुखन यहूद की तरफ था। सूरह आले इमरान में असल खिताब नसारा से है। फिर यह कि दोनों सूरतों का आगाज, दोनों सूरतों को शुरू हुरूफ मुक़त्तआत में से अलिफ लाम मीम के साथ किया गया और दोनों ही सूरतों की इब्तिदा में कुरान करीम की हक्कानियत को बयान किया गया। दोनों सूरतों के इख्तिताम पर जामे किस्म की दुआएं नकल की गई। इस सूरत की तकरीबन 80 आयतें उस वक़्त नाजिल हुई जब नजरान के ईसाइयों का एक वफद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में आया। उस वफद में नसारा के 60 अफराद शामिल थे। वफद के शुरका ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आका के साथ मुबाहसा किया, उन्हें माअज़ल्लाह अल्लाह का बेटा साबित करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उन आयतों से इस्तिदलाल किया जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलिमतुल्लाह या रूहुल्लाह कहा गया। उनके इस गलत इस्तिदलाल का जवाब देते हुए फरमाया गया, अल्लाह के कलाम में 2 किस्म की आयतें हैं। बाज आयतें वो हैं जो अपनी मुराद पर दलालत करने में बिल्कुल वाज़ेह हैं, ऐसी आयतों को मुहकमात कहा जाता है।
اور قرآن کریم کا غالب اور اکثر حصہ محکمات آیتوں پر ہی مشتمل ہے۔ دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے، ایسی آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، وہ متشابہ آیتوں کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ، روح اللہ جیسے متشابہ الفاظ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقیدے کی عمارت کھڑی کرنا یہ پانی پر نقش بنانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار تو وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود باری تعالی، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء کرام توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اسی کو بیان کیا گیا۔ جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک پسندیدہ دین تو صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر اور عناد کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی اور ان کے جرائم بیان کیے گئے۔ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، یہی ہیں جنہوں نے خون ریزی کی، یہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں پہ مظالم ڈھائے۔ آیت نمبر 21 میں اسی کو بیان کیا گیا، مسلمانوں کو سمجھایا گیا وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ آیت نمبر 28 میں اسی بات کو بیان کیا گیا، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ کافر کسی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی آیتوں میں سورہ آل عمران 3 عبرت آموز واقع بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں واقع خرق عادت کی قبیل سے ہیں۔ تینوں واقع اللہ کی عظیم قدرت پہ دلالت کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ یوں بدترین گمراہی کا وہ شکار ہو گئے۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ کی والدہ حنا بنت فاقوس صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھی۔ عرصہ تک ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہا تھا۔ دیکھ کر دل مچلا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی، منت مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ جل شانہ نے دعا قبول کر لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ دستور یہ تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک ثانیہ یہ بھی پیش آیا کہ نومولود بچی کے والد انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ دستور کے خلاف زوجہ عمران کی اس منت کو، اس نظر کو قبول کر لیا اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب کر لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کے پھل دیکھے تو ایک دن پوچھ لیا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی طرف سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں یہ بات بیان ہوئی۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانج تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا کر۔
بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اسی کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول کر لی، ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ نمبر 2، وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر بہت اونچے مقام پر فائز ہوگا۔ نمبر 3، وہ انتہائی عفیف ہوگا، پاک دامن ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ نمبر 4، وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعہ کو اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی، انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا کیے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہودیوں کو ایمان قبول کرنے کی سعادت نہ ملی، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم بنا لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ باری تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی، آسمانوں پر چلے گئے، وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ لیکن ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ قرب قیامت میں آسمانوں سے اتریں گے، پھر اپنی زندگی پوری کر کے تبھی موت سے انتقال فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں، اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن پر کافروں پر غالب کر دوں گا۔ آیت نمبر 55 میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ نجران کے وہ عیسائی جو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پہ تیار نہ ہوئے، تو اللہ کے حکم سے میرے آقا نے انہیں مباہلے کی دعوت دے دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 61 میں اسی بات کو بیان کیا۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پہ مشتمل تھا، ان میں ان کے 14 انتہائی سرکردہ مذہبی رہنما بھی تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔
یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، ایک ایسے کلمے پہ متفق ہونے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں کی گئی، وہ ہے کلمہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ آیت نمبر 64 میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتیوں، ان کے جھوٹ، ان کے افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے پھر تمہاری امتی اور تمہارے متبعین ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ آیت نمبر 81 میں اسی کو بیان کیا گیا۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا علیہ السلام کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن کی حالت کفر میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی سخت مذمت آخر کے اندر بیان کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی اچھی صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام بری خصلتوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔